چلو لڑکی، تمہاری ملاقات آئی ہے، حوالدارنی نے اسے آگے لگاتے تلخ لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ پتھر بنی اس کے ساتھ چل دی۔ سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا جو کہنے کو اس کا محافظ تھا۔ 3 سال کی تھی جب گھر والوں نے اسے شہیر کے نکاح میں دے دیا تھا، اور جب 18 سال کی ہوئی تو رخصتی سے پہلے ہی جیل پہنچ گئی۔ آج 5 سال بعد وہ اسے اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ جب اگلے ہفتے وہ چھوٹنے والی تھی، اس نے بے یقینی سے شہیر کو دیکھا کہ وہ واقعی آیا تھا یا اس کا وہم تھا۔ کیسی ہو؟ بس یہ سوال کرنے کی تک بنتی نہیں۔ اس چار دیواری میں یقیناً خوشی رہی ہوگی۔ وہ طنز کے تیر برسا رہا تھا اور عنایہ اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں کیوں آیا ہوں؟ وہ اس کے قریب آتا 2 قدم پہ تھما۔ عنایہ کی سوالیہ نظریں اس پر جمی۔ الفاظ تو جیسے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ ان پیپرز پر سائن کر دو۔ اس نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل تھامی اور اسے کھولا تو ایک پل کو وہ پورے وجود سے لرز گئی، پر اگلے ہی پل خود پر قابو پاتی وہ شہیر کو سخت گیر نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چاہتا تو 5 سال پہلے ہی یہ تعلق توڑ لیتا، لیکن خیر اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی۔ میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو سائن۔ وہ طلاق کے پیپرز تھے جن پر اسے شہیر نے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ عنایہ نے 1 منٹ بھی سوچے بغیر اس پر سائن کر دیے۔ گڈ ہو گیا، اب سے ہمارے بیچ یہ رشتہ بھی ختم۔ وہ پیپرز کو فائل میں رکھتے شفافیت سے بولا۔ عنایہ بالکل خاموش تھی، اسے جیسے اب ان سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بے حسی سے بھرا شخص جا چکا تھا اور عنایہ کو واپس جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھی۔ 5 سال کہنے کی بات تھی۔ سب کچھ کتنا اچھا اور پیارا تھا، زندگی کتنی خوبصورت تھی، سب اپنے تھے، پیار کرنے والے، کہ اچانک ہی سب بدل گیا۔ وہ دلہن کے بجائے مجرم بن گئی۔ مس عنایہ، یو آر انڈر اریسٹ۔ آپ کو مس رمشا کو مارنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ مہندی لگے ہاتھوں پر اسے ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ رمشا؟ وہ زیر لب دہراتی حیرت سے سامنے کھڑے ایس پی کو دیکھ رہی تھی، جو جتاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں ہیں آپ؟ میری بچی ایسا نہیں کر سکتی۔ تایا جان نے پولیس کی راہ میں حائل ہونا چاہا تو انہیں ایک طرف کر دیا گیا۔ بزرگوں، جرم ثابت ہو جانا اور اس میں دیر نہیں لگنی۔ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اسی لیے قانون کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ لے چلو اسے۔ ایس پی شاذر نے غصے سے کہتے عنایہ کو لے جانے کا اشارہ کیا تو اسے سب مہمانوں کے بیچ ہتھکڑی لگائے پولیس لے جانے لگی، اور اس سب کے دوران شہیر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کیا آج میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ مجھے یوں جانے دیتے؟ اس کی ماں نورین بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، انہیں بمشکل سنبھالا ہوا تھا۔ لے چلو مجرم کو، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اس لیے مجرم مت بولو۔ عنایہ نے ایس پی شاذر کو غصے سے دیکھتے کہا۔ اوہ، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ صرف 1 ہفتے کے اندر جرم بھی ثابت ہوگا اور سزا بھی۔ پولیس اسے پولیس وین میں بٹھاتے لے جا چکی تھی۔ شہیر بیٹا کچھ کرو، میری عنایہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بس کر دیں آنٹی، اگر ایسا نہ ہوتا تو پولیس اسے پکڑ کر نہ لے کر جاتی، ارشمین نے منہ بناتے کہا، جبکہ نورین بیگم ابھی بھی پر امید نظروں سے شہری کو دیکھتے جا رہی تھی، جو اگلے ہی پل اپنا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ سب لوگوں میں ہوئی جگ ہسائی۔ نورین بیگم سہن نہ کر پائیں اور پھر 1 ہفتے کے اندر عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا اور 5 سال کی قید سنائی گئی۔ یہ 5 سال عنایہ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے، پر اس نے وہ کاٹے۔ اس نے اس جرم کی سزا پائی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، پر سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے حق میں کچھ نہ کر پائی۔ اس کے پاس تو کوئی وکیل بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا کیس لڑ لیتی، سب اپنوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ کیا تایا جان، کیا شہیر؟ ماں تو 1 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہتھکڑیوں میں اس نے ماں کی میت میں شمولیت اختیار کی تھی، تب بھی پورے خاندان سے لعنت ملامت ملتی رہی، لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ ماں کے جنازے کے بعد اسے پھر سے واپس جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی اور خاموشی سے اپنی سزا کاٹی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان نے جنم لیا تھا۔ ان 5 سالوں نے عنایہ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔
वो बदले की आग में बुरी तरह झुलस रही थी और उसे बदला लेना था इन सब से जो उसकी बर्बादी के जिम्मेदार थे। वो जेल से रिहा होकर निकली, उसकी कोई मंजिल कोई ठिकाना नहीं था। तपती धूप की तमाज़त से उसका चेहरा गुलाल हुआ था। माँ की कब्र पर जाकर दुआ की और काफ़ी देर वहीं बैठी रही। माँ से आखिरी मुलाकात याद आई और फिर वो उठी। अब उसका रुख बस स्टॉप की जानिब था, जहाँ से उसने अपनी मंजिल की जानिब पहला कदम उठाना था। हे, ये गया, निशाना लग गया। वो खुशी से चिल्लाई और अब दूसरे पे निशाना बांधा था और वो भी नीचे गिरा। गुलेराना, ओ गुलेराना, बस कर जा, और कितने आम तोड़ेगी? तेरी दादी को पता चला तो जान को आ जाएंगी। उसकी वालदा ने अंदर से ही उसे आवाज़ देते टोका, जबकि वो बड़े से बागीचे में घुसी ताक ताक के निशाने लगा रही थी, जबकि उसके पास खड़े शानी और कामी मज़े से चटखारे ले लेकर कच्चे आम खा रहे थे। अरे गले में वो देख, वो सही मोटा ताज़ा, उसे मार के गिरा। शानी ने ज़बान होठों पर फेरते हुए कहा, अरे ओ मोटे, तुझे तो मैं वो खाने नहीं दूंगी। गुले, वो मुझे देना। कामी ने भी उम्मीद बांधी, जबकि इस बार उसका निशाना तो ताक के लगा था, लेकिन कच्चा आम उस तरफ से आते यज़दान शाह के सर पर जा बजा। हद तेरे की, ये दज्जाल कहाँ से टपक पड़ा। हाय गिले, ये क्या किया? कामी और शानी एक साथ चिल्ला कि यज़दान ने सर थामे इन तीनों नमूनों को देखा। गुले, कल्टी मार। कामी और शानी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते वहाँ से शूट करते भाग निकले, जबकि गुले वहीं खड़ी इस कच्चे आम को देख रही थी, जो यज़दान के पैरों में गिरा अपनी किस्मत पर रो रहा था। इससे पहले कि यज़दान उसकी जाने बढ़ता, वो उसकी जाने बढ़ी। ये मेरा मेहनत का फल है, मैं चकलूं से। नीचे गिरे कच्चे आम की जानिब इशारा करते उसने पूछा। खैर, चख ही लेती हूँ, मेरी मेहनत का फल है, कच्चा है तो क्या हुआ, है तो मेहनत का ना। अरे गुले। अचानक से अपने अक़ब से दादी की आवाज़ सुनते गुले के तो हलक में सांस अटकी। पीछे पलटकर देखने की गलती नहीं की और झट से यज़दान के पीछे चुपती उसकी शर्ट को कमर से मजबूती से थाम लिया। यज़दान दिल ही दिल में पेचोताप खाता रह गया। पूरे घर में गुलेराना दनदनाती ऊंट की तरह फिरती रहती थी। मजाल था वो किसी से डरती या दबती। ऐसे में इस हवेली की एक ही हस्ती थी, दादी सुगरा बेगम। उन्होंने गुल की झलक देख तो ली थी, पर वो पलक झपकते गायब हुई थी। अरे दानी पुत्र, ये गुले कहाँ गई? अभी तो यही थी। वो जो गुलेराना को बताने वाला था, लेकिन अपना नाम बिगाड़ती दादी उसे इस वक्त 440 वोल्ट का करंट पहुंचा गई। बीजान, कितनी बार कहा है मेरा नाम यज़दान है, यज़दान शौकत बट। आप मुझे ये दानी लफ्ज़ मत कहा करें। वो चिढ़ा था, और बाकी रही आपकी मुजरिम तो वो ये रही। यज़दान ने अपने पीछे से गुले को दादी के सामने किया, जो मिसमसाती कच्चा आम खाने में मसरूफ़ थी। ओ जल कुकड़ी, भला हो तेरा, मेरे आम खा रही है, ठहर तो। दादी अपनी चप्पल उतार चुकी थी। गुल वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन यज़दान ने उसकी कलाई सख्ती से दबोच रखी थी। अल्लाह पूछे आपको, छोड़े मुझे, वरना बीजान ने मेरा कचूमड़ बना देना है। वो दुहाई दे रही थी, जबकि दादी उसे 2-3 लगा चुकी थी। न तेरे पेट में कीड़े नहीं पड़ते, ऐसे चोरी कर कर के खाती है तू। हाय बीजान, खुदा का खौफ करो, अपने दरख्त से आम उतार कर खाना भला कौन सी चोरी होती है। वो कानों को हाथ लगा गई, जबकि दूसरे हाथ में आम पकड़ा हुआ था और कलाई यज़दान के हाथ में थी। तेरे दादा ने मुझे दिया था, ये मेरा हक महर था और इसमें सिर्फ मेरा हक है, तुम लोगों का नहीं। दादी भी अपने वेले की चंगी पटाखा थी। बस कर दें बीजान, अब तो दादा को बख्श दें, बेचारे अल्लाह ताला के पास होंगे। अब तो ये दरख्त दान कर दें ताकि उनकी रूह को सवाब पहुँचे। उसकी बात पर दादी ने एक छितर रख कर उसे दिया कि वो उछलती हुई यज़दान के पीछे छुपने लगी। अल्लाह करे आपके साथ भी यही सब हो, आप भी ऐसे ही तड़पें और मैं आपको यूं ही खड़े होकर देख के ठट्ठे लगाऊं। वो उसके ज़रा सा पास होती दांत पीस कर बोली, जबकि दादी अब बाकायदा अपनी छड़ी ऊपर उठा गई। यज़दान प्लीज़ प्लीज़, आपको आपके होने वाले बच्चों का वास्ता मेरी कलाई छोड़ दें, वरना दादी ने आज मुझे मार देना है। वो छड़ी देखते जो मुंह में आया बोलती चली गई। यज़दान ने तरस खाते उसकी कलाई छोड़ दी तो वो 1 मिनट से पहले वहां से भागी थी। पकड़ इस नाहंजार लड़की को, मुझे दादा के ताने देती है। ऐसी पोती तो अल्लाह दुश्मन को भी ना दे, और अल्लाह ऐसी दादी हर एक को दे ताकि सबको मेरी तकलीफ का अंदाज़ा हो। आमीन। वो ज़ेरे लब दुआ मांगते अंदर गायब हुई थी।
یزدان دادا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب پڑھا۔ مسلسل کھڑے ہو کر گل سے بحث و تکرار میں ان کی سانس پھول گئی تھی۔ اندر لے جاتے مخصوص تخت پر بٹھایا اور ان کے لیے ملازمہ سے کہہ کر پانی منگوایا کہ تبھی مین دروازے سے چوکیدار اندر آتا، ملازمہ کو کچھ بتاتا باہر نکل گیا۔ بی جی، باہر کوئی لڑکی آئی ہے آپ سے ملنے۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ پانی کے 2 گھونٹ بھرتے حیرت سے پوچھا۔ جی نام تو نہیں بتایا، کہتی ہے آپ سے ملنا ہے۔ اچھا بھیج دو۔ دادی نے گلاس یزدان کو تھمایا جبکہ نظریں دروازے پر ٹک گئیں۔ اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک پل کو زغرا بیگم اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ آج 25 سال بعد وہی شکل، وہی رنگ روپ، یوں لگا جیسے درمیان سے 25 سال نکل گئے ہوں۔ وہ لڑکی سامنے آ گئی۔ جی کہیے، یزدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نانو سے ملنا ہے۔ تم نورین کی بیٹی ہو؟ تصحیق چاہی تو عنایہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا ہو۔ وہ 25 سال پہلے انہیں چھوڑ کر کسی کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی تھی، اور ایسی گئیں کہ پلٹ کر ایک بار بھی نہ دیکھا۔ پر آج ان کی نواسی آ گئی تھی تو بیٹی کی طلب بھی پیدا ہو گئی۔ نورین کہاں ہے؟ ان کے سوال پر عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تو 4 سال پہلے ہی فوت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کس کرب سے گزری یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی بات پر زغرا بیگم کے دل کو ہاتھ پڑا، لیکن پاس کھڑے یزدان نے انہیں سنبھال لیا۔ آپ ٹھیک ہیں بی جان؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ اپنی نواسی کو بلاتی اس کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ بہت ظالم تھی تمہاری ماں، ایسی جگہ گئی کہ واپس ماں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ اپنی نواسی سے اپنی بیٹی کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ کاش انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی اور نواسی کے ساتھ ہوا کیا وہ اسے تب بھی یوں ہی پیار کرتے۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ تبھی اس کے دونوں ممانی اور پھپھو کمرے میں داخل ہوئیں۔ نورین کی جیسی ہم شکل لڑکی کو دیکھ انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ نورین کی بیٹی، لیکن اتنے عرصے کے بعد کیسے آ گئی؟ سبھی کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ گڑنا تھا اسے، تاکہ کسی کو اس کے جیل میں جانے کی بات نہ پتہ چلے۔ کوئی ایک ایسی لڑکی کو نہیں اپناتا جو 5 سال جیل کاٹ کر آئی ہو۔ ماں کے جانے کے بعد وہ ددیال والوں نے ناتا توڑ لیا۔ مرنے سے پہلے ماں نے اسے بتایا، یہاں کا ایڈریس دیا تھا، اسی لیے وہ یہاں آ گئی۔ تمہاری ماں کو مرے ہوئے 4 سال ہو گئے اور تم 4 سال بعد یہاں آئی۔ اتنا عرصہ کہاں رہی تم؟ چھوٹی ممانی نے تھوڑا تیکھا انداز اپنایا، جس پر عنایہ کو اپنے جیل میں کاٹے دن یاد آ گئے۔ نظریں جھکائے اپنے آنسو پہنچے۔ ہاسٹل میں رہی، لیکن وہاں جو آنٹی تھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو اب کوئی چارہ نہ رہا، اس لیے یہاں آ گئی۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، میں صرف کچھ دنوں کے لیے کیوں عنایہ پتر، یہ تیرا بھی گھر ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ، اور اب ہمیشہ کے لیے بس تم یہیں رہو گی میرے پاس۔ دادی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت اور چاہت سے کہا، تو وہ ان کی اتنی چاہت پہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی کہ وہ جھوٹ بول کر یہاں رہے گی۔ ایک دل کیا سب کچھ سچ بتا دے، لیکن پھر اپنی نانی کو کھونے کا ڈر، اور اس کے پاس فی الحال اور کوئی چھت بھی تو نہیں تھی، اس لیے مصلحتاً خاموش رہی۔ لیکن کب تک؟ جس دن یہ راز کھلنا تھا سب سے زیادہ اس کی نانوں کو ہی تکلیف ہونی تھی۔ لو بھائی، اب گھر کے افراد میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ میں کہتی ہوں ذرا بندہ پتہ تو پوچھے اس سے، اس کے ددیال کا، کیا پتہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ ایسی لڑکی کا کیا بھروسہ، نہ جانے کیا گل کھلا کر آئی ہو۔ چھوٹی ممانی نمرا تو بڑی ممانی کے کان میں گھسی اپنی ہی بولی جا رہی تھی۔ اس وقت تو دونوں کچن میں تھیں اور رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی، جبکہ سب مرد حضرات اور گھر کے افراد اندر بھی جان کے کمرے میں تھے۔ نمرا چپ کرو، ایسی باتیں مت کرو، دیکھو تو چہرے سے کتنی معصوم لگتی ہے، نہ جانے کتنے ظلم و ستم سہ کر کتنی امید سے یہاں آئی ہے، اور تم ایسی باتیں کر کے کسی کا دل خراب مت کرنا۔ بڑی ممانی آمنہ نے انہیں سمجھایا۔ ارے مجھے کیا، میں نے تو ایسے ہی جرنیلی بات کی تھی۔ اچھا وہ مجھے سلاد کی پلیٹ ذرا پکڑانا اور ہانڈی کا چولہا بند کر دو۔ ان کی بات کاٹتے آمنہ ممانی نے اپنی بات کہی کہ تبھی پروین پھپھو کچن کے اندر داخل ہوں۔ کھانا تیار ہے، لگا دیتے ہیں، سبھی کو بھوک لگی ہے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ بھی اپنی بڑی بہن کی بیٹی سے مل کر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ بہن کی موت کو سن کر ان کا دل رو دیا تھا۔ ہاں،
سب ہو گیا، ڈائننگ ٹیبل سیٹ کروانا ہے، آمنہ بی بی نے کہتے اجلت میں ہاتھ چلایا۔ بی جان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے شوکت بٹ، ان کی بیوی آمنہ اور بیٹا یزدان تھا جو بزنس مین تھا۔ چھوٹا بیٹا عقیل بٹ تھا، اس کی بیوی نمرہ اور ایک ہی بیٹی گل رانا تھی جو انتہائی نٹ کھٹ اور شریر تھی۔ بیٹی نورین تھی جس نے اپنی پسند سے بھاگ کر شادی کر لی اور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ان کی بیٹی عنایہ واپس لوٹی تھی۔ چھوٹی بیٹی پھپھو پروین تھی، ان کے شوہر کی 12 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی جس وجہ سے وہ واپس حویلی آن بسی، دوبارہ شادی نہیں کر سکی، اور وجہ ان کے 11 سال کے جڑواں بچے تھے جن کی انہوں نے پرورش کرنی تھی۔ کامران اور شایان جو حویلی میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ عنایہ کے دونوں ماموں نے بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ کسی نے اس سے اس کے ددیال کا نہ پوچھا اور عنایہ اس پہ ہی مطمئن ہو گئی، اسی لیے بیجا کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کروا دیا گیا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو ایک ایک کر کے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہونے لگی۔ آنکھیں میچے وہ اب آنسو بہاتی تکیا بھگونے لگی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک پر وہ اٹھ گئی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو 3 افلاطون اس کے کمرے میں داخل ہوئے، گل رانا، کامی اور شانی۔ ہم اندر آ جائیں؟ خیر ہم تو آ ہی گئے ہیں، تم سے اکیلے میں ملنے کا اشتیاق تھا اسی لیے یہاں آ گئے۔ تم سو تو نہیں رہی تھی؟ گلے نے اسے سر سے پیر تک جانچتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، آپ بیٹھیں۔ عنایہ نے مسکرا کر اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا، یار یہ آپ والا تکلف ہمارے ساتھ مت کرو، ہم کھلے بندے ہیں، سیدھے سادے۔ ہاں ویسے تو ہم تینوں کو حویلی کا ڈان ہی سمجھو۔ وہ اس کے کان میں منمنائی تو عنایہ کے چہرے کی دلکش مسکان نہ چھوا۔ واو یار، تم مسکراتی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ گل نے اس کی تعریف کی، اور ہمارے گلے ہنستی ہوئی پوری بھینسا لگتی ہے۔ شانی نے لقمہ دیا تو کامی سمیت وہ بھی ہنسنے لگا، جبکہ گل نے اسے ایک زوردار دھموکا جڑ دیا۔ اپنی چونچ بند رکھ موٹے، ورنہ اس آم کے پیڑ کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گی اور صبح تک وہیں لٹکتا رہے گا۔ گل نے اپنے بڑے ہونے کا روپ جمایا تو شانی منہ بسوڑ گیا، ویسے تم پڑھی لکھی ہو؟ گل اس کی جانب مڑی تو عنایہ کے لب بھینچے۔ جیل میں جب کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی۔ جیل میں رہنے کا اسے یہ ایک فائدہ ہوا تھا۔ ارے تم تینوں یہاں ہو، چلو اٹھو فوراً اپنے کمروں میں چلو، اتنی رات ہو گئی ہے، اور عنایہ آپ ہی کو بھی سونے دو، تھکی ہوگی۔ پروین نے اپنے دونوں بچوں کو باہر نکالا تو ایک گھوری گل پر بھی ڈالی۔ جا رہی ہوں یار، ہر جگہ پہرے دار بن کر پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھتی جا چکی تھی۔ پروین نے محبت کی ایک نگاہ عنایہ پر ڈالی، اسے شب خیر کہتی باہر نکل گئی۔ عنایہ نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ کیا کبھی میں ان محبتوں کا بوجھ اٹھا سکوں گی؟ عنایہ نے آنکھیں میچ لی۔ وہ اس وقت ٹریڈ مل پر مسلسل دوڑ رہا تھا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی مگر اس کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ اس وقت اس کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ جسمانی ساخت ایسی کہ جیسے قدرت نے خود تراشی ہو، چوڑے کاندھے، فولادی بازو اور کثرتی جسم جو ہر حرکت میں طاقت اور ضبط کی جھلک دے رہا تھا۔ ہر قدم پر اس کی ٹانگوں کے پٹھے تن جاتے جیسے چٹانیں حرکت میں ہوں۔ وہ بظاہر دوڑ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کسی انتقام، کسی مقصد یا کسی دکھ کے تعاقب میں تھی۔ ہوا میں اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو اور مسلسل دوڑنے سے کمرے کو جیسے ایک خاص ہیبت سے بھر رہی تھی۔ سیاہ جرسی اور شارٹس میں لپٹا وہ بالکل کسی طوفان کے پہلے کا سکوت لیے ہوئے تھا، جس کی ہر سانس میں آگ چھپی تھی اور ہر حرکت آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ وہ حشام لغاری تھا، روڈ سا، مضبوط، بے رحم، مگر اندر کہیں گہری چپ چھپی تھی۔ وہ دوڑ رہا تھا، شاید خود سے، ماضی سے، یا کسی ایسے سچ سے جسے جاننے سے پہلے ہی وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ سر، آج آپ کی ایم عثمان کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد۔ وہ رک چکا تھا، ٹال اس نے اپنے جسم پہنچ رہا تھا۔ ملازم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس تھامے وہ ایک نظر سیکرٹری کو دیکھتا دانت پہ دانت جما گیا۔ اسے جیل سے چھوٹے آج 3 ماہ ہو گئے ہیں اور تم اب تک پتہ نہیں لگا سکے کہ وہ کہاں ہے۔ جوس کا گلاس چھناکے سے ٹوٹا کہ ملازم اور سیکرٹری دونوں ہی گھبرا گئے۔ مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے 2 دن کے اندر، ورنہ میں وہ تیزی مچاؤں گا کہ تم سب کی پشتیں یاد رکھیں گی۔ جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔
کہ وہ دونوں وہاں سے تیزی سے باہر نکلے۔ ہشام لغاری کوئی عام بندہ نہیں تھا، ایک خطرناک بزنس ٹائکون تھا جس کی منگیتر کا قتل ہوا تھا 5 سال پہلے، اور الزام اس لڑکی عنایہ پر آیا تھا۔ عنایہ اس کی منگیتر رمشا کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور پھر الزام جرم بن گیا، اسے 5 سال کی قید سنائی گئی، لیکن ہشام لغاری کے لیے اس کی وہ سزا بہت کم تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا تھا، پر جیل سے چھوٹتے ہی وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ اضطراب کا شکار تھا، اسے عنایہ ہر حال میں چاہیے تھی، اور ایک وہ تھی جو اس وقت اپنے ننیال کے ساتھ زندگی کو دوبارہ جی رہی تھی، پر اپنا مقصد نہیں بھولی تھی، اور اس کا مقصد تھا رمشا کے اصل قاتل کو سامنے لانا اور اس کی منگیتر کو آئینہ دکھانا۔ اس کے لیے اسے پہلے مضبوط بننا تھا، اور پھر یہی نہیں، اپنے ددیال والوں کی بے اعتنائیوں اور لاپرواہیوں کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ وہ چھوٹی سی 23 سال کی لڑکی جسے وقت سے پہلے حالات نے بڑا کر دیا تھا، درد میں تھی، اور اپنا درد وہ اپنے اندر رکھے ہوئے تھی۔ حویلی میں گلے شانی اور کامی کی شرارتوں میں وہ کچھ پل کو اپنا غم بھول جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن سب بکھر گیا۔ یزدان غصے سے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا عنایہ کے روم میں گیا۔ گلے اسے اتنی تیزی سے اس کے روم میں جاتا دیکھ ٹھٹکی اور انہی قدموں پہ اس کے پیچھے لگ گئی، جس نے اندر جاتے ہی دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کہیں یزدان عنایہ سے محبت؟ گلے کا دل پہلی بار کسی احساس سے دھڑکا، شاید تڑپا تھا کہ آنکھ کا ایک کونا نم ہوا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں، یزدان تو صرف میرا ہے، وہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ پر عنایہ کے کمرے کا بند دروازہ اس کا منہ بھی چڑھا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا سچائی ہے تمہاری؟ یزدان نے اندر آتے اچانک اسے دونوں بازوؤں سے تھامے دھاڑتے ہوئے دبے دبے انداز میں پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ خود کو چھڑا گئی۔ یزدان بھی فوراً پیچھے ہٹا، اسے بھی ایک دم احساس جاگا کہ غصے میں وہ اس لڑکی کے قریب ہو گیا جو غلط تھا۔ کون سی جیل میں رہ کے آئی ہو 5 سال؟ اب کی بار اس کے الفاظ عنایہ کے دماغ پہ ضرب ڈال گئے۔ اس نے بے یقینی سے یزدان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور حقارت تھی۔ بتاؤ، کس کا قتل کیا تھا تم نے، جس کی پاداش میں تمہیں 5 سال جیل کاٹنی پڑی؟ وہ اب کی بار سچ میں دھاڑا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی گلے بھی کانپ گئی۔ جلدی سے جا کر اپنی ماں اور تائی کو بلا لائی۔ دروازہ بجایا جا رہا تھا، دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یزدان کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا، تو عنایہ کی آنکھوں میں آنسو اور دکھ، کہ اگلے ہی پل یزدان نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یزدان، کیا کر رہے ہو تم؟ عنایہ کے روم میں آمنہ بی بی نے بیٹے کو غصے سے لتاڑتے ہوئے کہا، قسم خدا کا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ نہ کریں نکاح ان کا، بچوں کے دل و دماغ بدلتے دیر نہیں لگتی، دیکھ لیں اس لڑکی کے آتے ہی آپ کے بیٹے نے آنکھیں بدل لیں۔ نمرا بی بی دکھ سے کہتے آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ بس، اور ایک لفظ نہیں، یزدان نے غصے سے انگلی اٹھاتے انہیں وارن کیا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے گلے کو سخت دکھ ہوا۔ جب تک حقیقت کا علم نہ ہو منہ بند ہی رکھنا چاہیے، اور تم اپنا سچ خود سب کو بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ یزدان نمرا بی بی سے کہتا اب عنایہ کی جانب مڑا، جو خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کیسا سچ؟ آمنہ نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا۔ ان سب کی سوالیہ نظریں عنایہ پر جا ٹکی تھیں۔ اس کے گناہ کا سچ، اس کے قتل کا سچ، اس کے جیل میں بتائے گئے 5 سال کا سچ۔ قاتل ہے یہ مما، قتل کیا ہے اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کا، اور یہاں یہ معصوم بن کر آ کر رہنے لگی، سب کی نظروں میں دھول جھونک کے۔ یزدان کے ایک ایک لفظ پر عنایہ کا جی چاہا خود کو مار ڈالے، لیکن نہیں، حقیقت کبھی تو آشکار ہونی تھی، سچ ایک دن سب کے سامنے آنا تھا، تو اب مزید سچ سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ ہاں، میں 5 سال جیل میں رہ کر آئی۔ جس دن شادی تھی نا، اسی دن مجھے ہتھکڑی پہنا دی گئی، مجھے میری ہی دوست کے قتل کے جرم میں پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ میری ماں اس غم سے اس دنیا سے چلی گئی۔ 5 سال قید کاٹی ہے میں نے، اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ جیل سے رہائی کے 1 ہفتے پہلے ہی میرے منکوہا نے آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اسے 5 سال بعد یاد آیا کہ اسے مجھ جیسی مجرم سے تعلق ہی نہیں رکھنا۔ ہاں، میں نے آپ سب سے جھوٹ بولا کہ میں ہاسٹل میں تھی، جبکہ میں تو
जेल में थी। वो रोते हुए बिलखती तड़पती अपनी सारी सच्चाई बताती, सबको साकित कर गई। बीजान उसका शोर सुनती इस तरफ आती, वो भी हैरत की मूरत बनी अपनी नवासी को सुन रही थी। रमशा, रमशा दोस्त थी मेरी, मैं मोहब्बत करती थी उससे। वो और मैं जान छिड़कते थे एक दूसरे पर। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक शख्स के, जो उसका मंगेतर था। उसी ने मुझ पर केस किया और मुझे जेल पहुंचा दिया, और अपनी पावर से उसने मुझे ऐसा फंसाया कि मुझे 5 साल की सजा हो गई। आखिर में वो सिसक उठी, उसकी आवाज़ नम होती हल्की हुई। बीजान ने अपना चश्मा उतारते अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। मैं मानती हूँ मैंने आप सबका दिल दुखाया, झूठ बोलकर यहाँ रही, आप सबके सच्चे जज्बों का मजाक बनाया। इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वो सबके आके हाथ जोड़ गई। आमना बीबी के साथ साथ निम्रा भी तड़प उठी। गुल ने माँ को अफसोस से देखा, जिन्होंने 1 मिनट में यज़दान और इनायत को गलत करार दे दिया था। तुम क्यों माफ़ी मांग रही? बीजान की आवाज़ उभरी तो सभी चौंक गए। वो धीरे धीरे चलती उसके पास आई और उसके आंसू पहुंचे। सब बातों की एक बात, तुम मेरी नवासी हो। हाँ, तुमने झूठ बोला यहाँ रहने के लिए, लेकिन अगर ना भी बोलती और पहले दिन ही सब सच बता देती तो तब भी हम सब ने तुम्हारा साथ देना था बेटा। बीजान की बात पर इनाया ने सर उठाकर उन्हें देखा तो सभी के चेहरों पर अपने लिए वही प्यार मोहब्बत, और वो अपना दिल मज़ीद दुखी महसूस कर रही थी। सभी ने उसे हौसला दिया और वो अपने अंदर एक नई उमंग भरी थी। वो एक नए हस्न के साथ आज एक बार फिर से जी उठी थी। हम सब तुम्हारे साथ हैं इनाया, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, गुल ने उसके कांधे पर थपकी देते कहा तो सभी उसके साथ आन खड़े हुए। आप सबको मुझ पर यकीन है ना कि मैं कातिल नहीं? वो उनकी तरफ देखते नम आंखों से बोली, बेटा ये जो आंखें होती हैं ना, ये झूठ नहीं बोलती। आंखें दिल का आईना होती हैं इनाया, और हमें पता तुम कभी गलत नहीं हो सकती। बीजान की बात पर वो आंसू पहुँचती, उनके हाथ चूम गए। ये सब मुझे वहाँ न मिला जहाँ मैं बचपन से रही। उन लोगों ने मुझसे ताल्लुक तोड़ते एक लम्हा लगाया। उनकी नज़रों में मैं ही कातिल थी। उन्होंने 5 सालों में एक बार भी मुझसे राब्ता नहीं किया। ताया जान जिनको अपना समझा, उनकी भी पिछले साल डेथ हो गई, और जानती हैं इस तमाम अरसे में मुझसे जेल में मिलने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि किसी ने मेरे लिए वकील तक नहीं हायर किया। इन सबको ये लगा मैंने ही अपनी दोस्त को फिर से रो दी। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ रूड हो गया। अचानक मुझे पता चला तो मैं। यज़दान ने भी फ़ौरन माफ़ी मांग ली। जानती हूँ अचानक पता चलने पर तो यही रिएक्ट होता है, शायद इससे भी बुरा। मैंने भी तो झूठ बोला, गुस्सा तो वाजिब था। बस अब और नहीं रोना। मेरी बच्ची ने जिसने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है, तकलीफ़ पहुंचाई, उन सबको अब हिसाब देना होगा। बीजान की बात पर सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। दरवाज़ा धीरे से खुला और वो अंदर दाखिल हुई। कैसे हो? हशाम ने अपनी लाल निगाहों से उस आने वाली को देखा, जिसके तन को लिबास किसी हद तक ही ढांपे हुए था, और वो जिस अंदाज से उसके पास आकर खड़ी हुई अपनी रानाइयों को खुद अया कर रही थी। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। वो ज़रा सा गुनगुनाई कि हशाम ने एकदम उसको बालों की गुत्ती से पकड़े अपने मुकाबिल झटके देते छोड़ा। तुम मरकर भी जिंदा हो जाओ ना तो हशाम लगारी को पा नहीं सकोगी। वो इंतहाई गुस्से में था, जबकि बेला तो बस मुस्कुराए जा रही थी। तुम रब के फैसले से कैसे दूर हो सकते हो? अगर तुम्हें मेरा ना होना होता तो आज रमशा जिंदा होती। तो अपनी गंदी जबान से मेरी रमशा का नाम मत लेना, वरना जान से मार दूंगा। वो उसे सामने किए सख्त वसीले अंदाज में गुर्राया। आए तो मार डालो ना मुझे, अपनी मोहब्बत अपने जिस्म की मार दो कि मैं सारी रात तड़पती रहूं, सिसकूं, चिल्लाऊं और मेरे चीखने की गूंज तुम्हें पागल कर दे। वो उसकी बरहना चट्टानी सीने पर उंगलियों से छूते मदहोशी में बोली कि अगले ही लम्हे हशाम ने उसे खुद से दूर जोर का झटका दिया कि वो लड़खड़ा कर जमीन बोझ हुई। मेरे नज़दीक आई तो तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि मरते हुए पानी भी मुंह में डालने वाला कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। वो चिल्लाया कि बेला सहम कर पीछे हुई। वो खामोश था
تو اینجل تھا، لیکن غصے میں وہ ڈیول بن جاتا تھا۔ اس کا ڈیول کا روپ بہت کم ہی سامنے آتا تھا، اور جب باہر آتا تھا تو سامنے والے کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ وہ بھی وہاں سے فوراً بھاگی تھی۔ ہاں، وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ ڈرگس لے رہا تھا، لیکن بہت کم مقدار میں۔ اسے خود کو سکون پہنچانا تھا، اپنی سوچوں کو دماغ سے نکالنا تھا، اور اس کے لیے وہ ڈرگس کا یوز کرتا تھا، لیکن ایک لمٹ تک۔ آج بھی وہ خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردوں میں پھر سے رمشا کا چہرہ آن سمایا۔ وہ بہت معصوم تھی، اپنی معصومیت کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تھا۔ دوپٹہ کس کا تھا؟ عنایہ کا، اور اس دوپٹے پر فنگر پرنٹس کس کے تھے؟ عنایہ کے۔ لیکن بس ایک فرق آیا تھا، جس وقت قتل ہوا اس لمحے وہ ایک جیولری شاپ پر تھی۔ سیم وہی وقت جب رمشا کا قتل ہوا، اسی لمحے وہ اس شاپ پہ کیسے پہنچی؟ یہ وہ گتھی تھی جو وہ پچھلے 6 ماہ سے سلجھا رہا تھا، لیکن الجھے ہی جا رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار سوچا کہ عنایہ سے جیل میں مل کر بات کرے، پر اپنے غصے سے ڈر گیا تھا، اسی لیے نہیں گیا، اور اس کے رہا ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پر ان 3 ماہ میں وہ اسے اب تک کہیں نہیں ملی تھی۔ حشام نے ہر چیز اٹھا کر تہس نہس کر دی۔ تم کہیں بھی چھپ جاؤ عنایہ شیخ، تمہیں تو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن بچے کی خوشی ابھی تک سننا نصیب نہیں ہوئی۔ میں اب شہیر کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ نادیہ بیگم نے قطعی انداز اپنایا۔ ایسا ناممکن ہے، آپ شہیر کی دوسری شادی نہیں کروا سکتی۔ وہ کریں گے ہی نہیں، سارا نے اتراہ کر کہا۔ اچھا، تمہیں بہت پتہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اور میں اسے جو کہوں گی وہ کرے گا۔ 5 سال تک تمہیں جھیل لیا ہے نا، ایک وارث تک تو دے نہیں سکی۔ ہر باتیں تمہاری سن لو۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں بولی۔ سننی پڑیں گی آپ کو میری ہر بات سننی پڑے گی آنٹی، کیونکہ آپ کا بیٹا میرے عشق میں پاگل۔ مجھے چھوڑ کر اس نے اگر کہیں اور راہ دیکھی تو آپ نہیں جانتی کہ میں کیا کروں گی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے آتی اسے دھکا دے گئی۔ بالکل نہیں، میں تو سچ بتا رہی ہوں۔ اگر آپ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی تو میں آپ کو اور آپ کے بیٹے دونوں کو مار دوں گی۔ جواباً سارا نے ساس کو زور کا دھکا دیا کہ وہ صوفے پہ جا گری۔ سارا! باہر سے اندر آتے شہیر نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ ہی گیا، اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے میری امی کو یوں دھکا دیا؟ پہلے انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ وہ انتہائی جارحانہ تیور لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھ فوراً سے صفائی دینے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خبردار جو تم نے آج کے بعد میری امی کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، کیا کر لو گے تم؟ ہاں، وہ مجھے تمہاری دوسری شادی کی دھمکی دے رہی تھی، اور تم بھی اب مجھے دھمکا رہے ہو۔ سارا ایک دم ہذیانی انداز میں چیخے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں میری دوسری شادی کا سن کر، کہ تم نے میری امی کو دھکا دیا؟ اب میں تمہیں دوسری شادی کر کے دکھاؤں، تمہیں جو کرنا ہوا کر لینا۔ وہ بھی جواباً چلایا کہ ایک پل کو سارا کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اگر تم نے کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچا بھی تو۔ میں نے تمہیں 5 سال پہلے عنایہ کا نہیں ہونے دیا، اب کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتی؟ وہ شہیر کا گریبان تھام گئی، جبکہ اس کی بات پر نادیہ بیگم ہونق بنی اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا بول رہی ہے شہیر؟ نادیہ بیگم نے اپنے بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے چھمبے سے پوچھا۔ امی، یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب چھوڑیں اسے، آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ شہیر نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے نادیہ بیگم کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ کیوں؟ ماں کو کیوں یہاں سے لے کر جا رہے ہو؟ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ آج سے 5 سال پہلے ان کے بیٹے نے کیا گل کھلایا تھا۔ سارا کی بات پر نادیہ بیگم کے قدم ڈگمگائے۔ کیا کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ نادیہ بیگم کی بات پر شہیر ایک دم پلٹتا ہوا سارا کی گردن پر ہاتھ رکھ گیا۔ اب اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تم دوسرا سانس نہیں لے پاؤ گی۔ اس کے گلے پر دباؤ بڑھاتا سخت انداز میں دھاڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کو چپ ہونا پڑا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر دے گا، اور اس کے لیے کسی کے لیے مارنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ ماں کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا کہ سارا اپنی سانس بحال کرتی رہ گئی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔
عنایہ نے یزدان کا بزنس جوائن کر لیا تھا، اس کی لک بھی چینج ہو گئی تھی۔ یزدان نے نہ صرف اسے بہن مانا بلکہ ہر طرح کا ساتھ نبھانے کا یقین دلایا۔ وہ شام لغاری کو اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے اب اس سے اس کی زبان میں بات کرنے کے لیے ویسے ہی حلیے میں اپنانا پڑا تھا۔ واو، لکنگ سو بیوٹیفل عنایہ، بہت گریسفل لگ رہی۔ وہ اس وقت شہر کے بنگلے میں تھے جہاں یزدان عنایہ شفٹ ہوئے تھے، باقی ابھی سب دوسرے شہر کی بڑی حویلی میں تھے۔ آج رات ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس میں عنایہ بھی شرکت کر رہی تھی، تو مسز یزدان بھی، تم بھی بہت پیاری لگ رہے ہو گلے، ایک الگ سی لک آئی ہے یار۔ عنایہ، بندہ شہر میں آ کر شہری بن ہی جاتا ہے نا۔ وہ بلیو کلر کا خوبصورت سٹائلش سا فراک زیب تن کیے، ساتھ کامدار دوپٹہ کاندھے کے ایک طرف ڈالے، اس وقت وہ کم سن حسینہ اندر آتے یزدان کو بہت بری طرح چونکا گئی۔ عنایہ نے اپنے گاؤن کے اوپر گلے میں سکارف لیا ہوا تھا، جبکہ شال لیے وہ بہت سوبر سی لگ رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی منقوہہ شہر آتے ہی کھل گئی تھی، ایسے تیار تھی جیسے کسی شادی کی تقریب میں جا رہی۔ عنایہ، آپ چلیں، گاڑی میں بیٹھیں، ہم آتے ہیں، وہ عنایہ سے کہتا گلے کی جانب مڑا۔ عنایہ سر اس بات میں ہلاتی باہر نکلی، جبکہ گلے نے ایک ستائشی نگاہ آئینے میں ہی اپنے اوپر ڈالتے گہرا سانس بھرا کہ ایک دم اسے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو وہ پلٹی۔ یزدان کی اس کی جانب پیش قدمی پر وہ ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ تم اس حلیے میں جاؤ گی؟ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے وہ پوچھ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا جبکہ آنکھیں انتہائی سرد۔ کیوں؟ کیا کوئی برائی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے تو اچھائی بھی کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں۔ جیلس نہ ہو میری خوبصورتی سے، وہ اترا کر بولی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ ایک بزنس پارٹی ہے، کسی گاؤں کی شادی نہیں جہاں تم اتنی بن سمر کر جا رہی ہو۔ چینج کرو یہ ڈریس اور کوئی سمپل سا پہنو۔ وہ اپنی کہتے مڑا۔ ہرگز نہیں، عنایہ نے بھی تو پہنا ہے اتنا گریسفل ڈریس۔ اسے کچھ نہیں کہا، مجھ پر روب جما رہے ہیں؟ وہ منہ بناتے بولی۔ ہاں، نہیں کہا، وہ اپنی زندگی کی مالک خود ہیں، میرا ان پہ کوئی حق نہیں، لیکن تم میری اور تم پر میرا پورا حق ہے، اور تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، ورنہ۔ وہ جو بہت دل سے اس کی بات سنتی، اپنا دل دھڑکتا محسوس کر رہی تھی، اس کے ورنہ پر گلے کے ماتھے پر بل پڑے۔ ورنہ میں تمہیں لے کے ہی نہیں جاؤں گا، وہ قطعی انداز میں بولتا گل کو حیران کر گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ورنہ میں نے بی جان کو فون کر کے آپ کی شکایت لگا دینی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ پھر چینج کرو فوراً اور کوئی سمپل سا ڈریس پہنو۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ میرے پاس نہیں ہے کوئی سمپل، سبھی سب ایسے ہی تو ہیں۔ فراک، پتہ تو ہے، پنجابن ہوں، اور یہ میری پہچان۔ وہ پھر سے اترائی تو یزدان ماتھا مسلتا خود ہی کبٹ کی جانب بڑھتا اس کا بلو کلر میں ہی ایک سادہ سا فراک نکال لایا کہ تبھی وہ ایک پل کو رکا، کیونکہ گل نے بہت مہارت سے ایک خوبصورت شال اپنے گرد لپیٹی تھی کہ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ یزدان کا جی چاہا اسے کہیں چھپا لے جہاں کوئی بھی اس کی گلے کو نہ دیکھ سکے۔ کیا اب بھی پینڈو لگ رہی ہوں شہری بابو؟ وہ اپنی معصوم آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یزدان اپنے جذبات پر قابو پائے اس کے قریب جاتا اس کا ہاتھ پورے حق سے تھام گیا۔ یہ شال ہٹنی نہیں چاہیے پوری پارٹی کے دوران، سمجھی؟ وہ اسے لیے کمرے سے باہر آیا جبکہ اس کا اتنا حق جتاتا انداز گلرانہ کو اندر ہی اندر سرشار کر گیا۔ پارٹی کی رونقیں عروج پر تھیں، ہر بڑا چھوٹا بزنس مین اس پارٹی میں مدعو تھا، ان سب میں حشام لغاری بھی اپنی جاندار پرسنالٹی کے ساتھ ڈرنک کارنر پر موجود گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ویلکم مس شیخ، کب سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ مسٹر دل شیر خان نے بہت پرتپاک انداز میں یزدان اور اس کے ساتھ اندر آتی عنایہ کا استقبال کیا۔ سبھی کی نگاہ اس حسین چہرے پر ٹکی تھی جس کی نگاہوں کا مرکز حشام لغاری تھا، جس کی ابھی تک اس کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے مسٹر خان۔ اس کی نرم اور نازک مدھم آواز پر ایک پل کو حشام کی آنکھیں کھلی تھیں۔ یہ نام کچھ نیا سا لگا تھا۔ وہ ذرا سا رخ پھیرتا اس کی جانب مڑا کہ اگلے ہی پل بری طرح سے چونکا۔ جسے پچھلے 3 ماہ سے ڈھونڈ رہا تھا آج اس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ایک الگ روپ میں۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا اسے دیکھتا چلا گیا۔ عنایہ کی نظریں بھی اس پر جا رکیں تو تھم سی گئیں۔ ہر طرف رونق تھی، لوگ تھے، باتیں تھیں، لیکن
وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کو بنا پلکیں جھپکے دیکھے جا رہے تھے کہ اگلے لمحے یزدان نے اسے پکارا تو اس کی جانب متوجہ ہوتی ایک بھرپور مسکان دے گئی اور اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ حشام کی نگاہوں نے اس کا دور تک تعقب کیا، اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتا کہ بیلا نے پاس آتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں کہاں جا رہے ہو؟ بھول گئے قاتل ہے وہ تمہاری منگیتر کی، اس نے مارا ہے رمشا کو۔ بیلا نے اسے سب یاد کروانا چاہا جس سے حشام کی رگیں تنی تھیں۔ ایک طرف تالیوں کی گونج تھی، یزدان کے ساتھ مسٹر دلشیر نیا پروجیکٹ شروع کر رہے تھے اور اس خوشی میں سب کو یزدان اور دلشیر کی جانب سے ایک ریٹرن گفٹ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ میں حشام لغاری اپنے سارے پروجیکٹس مسٹر دلشیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اچانک سے حشام کی بات پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسٹر حشام، خیریت؟ یہ اچانک فیصلہ؟ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ دلشیر تھوڑا سا سٹ پٹا گیا۔ اس کی وجہ میں بتاتی ہوں مسٹر دلشیر۔ اچانک سے عنایت کی آواز پر وہاں موجود سب کی نگاہ اس پر اٹھی۔ انہیں میرے یہاں ہونے سے پرابلم ہے، کیوں مسٹر حشام؟ اس کے پاس آتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا رات چھا گیا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی ہوں حشام لغاری کے آمنے سامنے کھڑی اسے للکار رہی تھی۔ میں تم جیسی قاتل لڑکی کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا، اور مسٹر دلشیر، اس لڑکی کے ساتھ تم اپنے سارے پروجیکٹس کرو، شوق سے کرو، بٹ یو ککڈ آؤٹ فرام مائی سائڈ۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا۔ جسٹ شیم آن یو مسٹر لغاری، شٹ اپ۔ عنایت کی بات پر وہ ایک دم اس پر دھاڑا تھا کہ عنایت سہم کر ایک پل کو پیچھے ہٹی۔ جو لڑکی 5 سال تک قتل کے جرم میں جیل کاٹ کے آئی ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اسے سب کی نظروں میں گراتا اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے وہاں سے پلٹا۔ مسٹر لغاری۔ اچانک یزدان کی پکار پر وہ تھما۔ میں آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، پر آپ تو عام سے شخص نکلے۔ یزدان کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ 5 سال سے ایک لڑکی جیل کی سلاخوں کے پیچھے خاموشی سے اپنی سزا کاٹ رہی تھی۔ جو قتل کر سکتی تھی، کیا وہ خود کو وہاں سے نکلوا نہیں سکتی تھی؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ حشام کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ پہلے خود تو کوشش کریں مسٹر لغاری سچ جاننے کی۔ یہ کہتے ساتھ وہ کھڑی بیلا کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ پل میں اڑا۔ آپ کو جو دکھایا جاتا ہے آپ وہی دیکھتے ہیں، کبھی خود بھی ایکسپلور کریں، بہت راز کھلیں گے۔ یزدان اس کا چین سکون اڑاتا واپس عنایت کی جانب بڑھ گیا جو اس وقت گل کے ساتھ کھڑی ہوئی بہت نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ گل کی یہی خاصیت تھی، وہ اپنے ساتھ کسی کو بھی زیادہ دیر اداس ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ اسے دیکھتے یزدان کے چہرے کو مسکان نے چھوا، جبکہ حشام وہ پارٹی چھوڑتا جا چکا تھا۔ حشام رکو تو، میری بات تو سنو۔ بیلا نے اسے روکنا چاہا کہ اگلے پل اس نے بیلا کو گاڑی کے ساتھ زور سے پٹخا۔ میرے راستے میں آنا چھوڑ دو، اگر اپنی زندگی کی سلامتی چاہتی ہو تو۔ اتھرا بندہ ہوں میں، دماغ سٹک گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اپنی بات کہتا وہ اسے پرے جھٹک گیا۔ وہ پوری طرح جا کے سڑک پر گری، جبکہ حشام اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو وہاں سے نکال لے گیا۔ میں آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، پر آپ تو بہت عام سے شخص نکلے مسٹر لغاری۔ آپ کو جو دکھایا جاتا ہے آپ وہی دیکھتے ہیں، کبھی خود بھی تو ایکسپلور کریں، بہت راز کھلیں گے۔ وہ گاڑی کو اندھا دھند بگائے جا رہا تھا کہ ایک دم اسے گاڑی روکنا پڑی۔ اس کے نمبر پر ماجد کی کال آ رہی تھی۔ حشام، کیا تم صبح میری طرف آ سکتے ہو؟ کیوں؟ سب خیر ہے نا؟ حشام کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ خیریت نہیں تو میں آنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ عنایت نے یزدان سے پوچھا۔ اس وقت وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حقیقت ان تینوں پر آشکار ہو چکی تھی، بس اب حشام ہی رہتا تھا جسے پتہ چلنا تھا۔ ابھی تو سب ٹھیک ہوگا، کیونکہ جتنا میں حشام لغاری کو جانتا ہوں وہ صحیح کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا۔ ضرور اسے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کسی نے اس کی آنکھوں کے آگے جال بنا اور وہ اس میں پھنستا چلا گیا۔ اسے عقل تو ہونی چاہیے تھی، ناحق کسی لڑکی کو 5 سال جیل کرا دی۔ کین یو امیجن یزدان؟ جیل کال کوٹری میں 5 سال کیسے رہ سکتا ہے کوئی، اور وہ بھی جب وہ بے گناہ ہو۔ عنایت، یو آر ویری بریو۔
گل نے آگے ہوتے عنایہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ یزدان، بھلے حشام لغاری صحیح کے ساتھ غلط نہیں کرتا، پر میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اس نے، اور اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، سخت سے سخت سزا دوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ سارا سچ جاننے کے بعد شرمندہ ہو کر معافی مانگے۔ پھر گل کی بات پر عنایہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ پھر بھی سزا ضرور دوں گی، اور جو اصل مجرم ہے اسے سزا میں دلواؤں گا، بلکہ میں کیا، جب حشام کو پتہ چلے گا وہ خود انہیں سزا دلوائے گا۔ یزدان پر یقین تھا، جبکہ عنایہ بالکل خاموش۔ تم ایک بار پھر چیک کروا لو، سب کلیئر ہے۔ حشام، رپورٹ میں صاف لکھا ہے رمشا کو قتل سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یقیناً ایک لڑکی تو یہ نہیں کر سکتی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہے۔ تم یہ پتہ کرواؤ تمہارے پاس جو رپورٹس پہنچی ان کو کس نے بدلا، کیونکہ اصل رپورٹس تو یہ ہیں، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی بے قصور ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی کے ساتھ مل کر، حشام نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اگر ایسا ہوتا، یا تو وہ اپنا منہ کھول دیتی یا 5 سال جیل میں نہ کاٹتی، اس کا ساتھی اسے نکال لیتا۔ خیر، یہ تو سب قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ اس لڑکی، کیا نام ہے اس کا، مس شیخ، اس کے فنگر پرنٹس تھے نا اس دوپٹے پر جو رمشا کے گلے میں لپٹا تھا، اور وہ دوپٹہ بھی اسی کا۔ ایک منٹ، کہیں اس کے کسی اپنے کا تو یہ کام نہیں، اس کو پھنسانے کے لیے اس کا دوپٹہ یوز کیا؟ یار، وہ اگر قاتل ہوتی تو اپنا دوپٹہ تو نہ یوز کرتی۔ یہ کیا تھا؟ تو وہاں سے لے کر جاتی، ثبوت کے طور پر کیوں چھوڑ گئی؟ ماجد کی ساری باتیں عنایہ کو بے قصور ثابت کر چکی تھی، اور اس بار اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ کیس ری اوپن ہو چکا تھا، اور اس بار سب کچھ حشام اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ اس سنسان جگہ کی انویسٹیگیشن ایک بار پھر ہوئی جہاں رمشا کی لاش ملی تھی، اور پھر ایک ایسا ثبوت ملا جسے اصل مجرم تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے ایک بٹن، وہ بٹن کس کا تھا؟ پولیس اس تک بہت آسانی سے پہنچ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مسز نادیہ نے شہیر کو بچانا چاہا، لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور شہیر کو لے گئے۔ دیکھ لو منحوس، تمہارا منحوس وجود کھا گیا میرے بیٹے کو، وہ سارا پر چلائیں، جبکہ وہ زور زور سے قہقہے لگاتے ہنسی۔ آپ کا بیٹا ہے ہی اس قابل، قاتل ہے وہ، اور قتل کے جرم میں سزائے موت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگاتی مسز نادیہ کو ہکا بکا چھوڑ گئی، اور پھر سب کچھ اوپن ہو گیا۔ شہیر نے پولیس ریمانڈ کے پہلے ہی چکر میں سب اگل دیا۔ وہ مجھے ملی تھی، میرے دل میں اس نے یہ سب ڈالا، مجھے راہ دکھائی، اور میں گمراہ ہو گیا۔ شہیر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے تو مجھے میری محبت سے ملوا دو۔ بیلا کی بات پر وہ چونکا۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورانٹ میں تھا، جہاں کچھ دیر پہلے ہی شہیر نے عنایہ کو اپنی نئی جاب کی ٹریٹ دی تھی۔ اس کے ساتھ رمشا بھی تھی۔ وہ دونوں اٹھتی ابھی سامنے شاپنگ مال میں گئیں کہ بیلا اس کے پاس آ گئی، تو وہ موبائل سے نظریں ہٹایا اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سب جانتی ہوں، تم سارا سے محبت کرتے ہو جو میری بہن ہے، تمہیں وہ مل جائے گی، عنایہ بھی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ اور پھر اس نے اسے رمشا کو راستے سے ہٹانے کا کہا، کیونکہ اسے حشام چاہیے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ میں کسی کو قتل کر دوں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ شہیر نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھ لو، میں تمہیں اس کام کے پورے 50 لاکھ دوں گی، آرام اور سکون سے ساری زندگی بیٹھ کر عیاشی کرنا۔ وہ اسے ساتھ اب پیسوں کا لالچ بھی دے رہی تھی، پر اس سازش میں بیلا کی بہن سارا بھی شامل ہو گئی۔ ان کا ارادہ رمشا کو مار کر سارا الزام عنایہ پر لگانا تھا، جو پھر حشام لغاری خود اسے سزا دلواتا۔ ایسے میں عنایہ اور رمشا دونوں راستے سے ہٹ گئی، لیکن اس شام جب شہیر نے یہ سب پلان کیا، اس نے عنایہ کے فون نمبر سے رمشا کو ایک سنسان جگہ پر بلوایا۔ وہاں پر اسے عنایہ کی جگہ شہیر ملا۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن شہیر نے اسے ایسا دبوچا کہ وہ خود کو چھڑا نہ سکی۔ رمشا نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اسے نامرد کہا، جس پر شہیر کے اندر کا شیطان جاگا، اور اس نے رمشا کو بے آبرو کر دیا۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ میری دوست عنایہ کو اللہ تم جیسے سفاک درندے سے بچا لے۔ زخموں اور درد سے چور وہ اپنے آخری لمحات میں یہی دعا کر رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے شہیر نے اس کے گلے کے گرد دوپٹہ لپیٹ کر اسے مار ڈالا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ شہیر کو لگا سامنے لڑکی نہیں مری، وہ مر گیا۔ وہ اتنا بے درد اور سفاک ہو گیا کہ ایک معصوم کو بے آبرو کرتا اس کی جان لے گیا۔
اسے اب پچھتاوا ہونے لگا۔ کتنی دیر وہ وہاں یوں ہی بیٹھا رہا، اسے نکلنا تھا پر وہ نہ جانے کیوں رمشا کی لاش کے پاس بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اور تب وہ سارا کی فون کال آنے پر ہوش میں آتا وہاں سے نکلا اور پھر سب پلاننگ کے مطابق ہوا۔ عنایہ رمشا کے قتل کے جرم میں گرفتار ہو گئی اور حشام لغاری نے اسے سزا دلوا دی۔ شہید نے اس کے 1 ماہ بعد سارا سے شادی کر لی۔ سب سیٹ ہو گیا، لیکن بیلا آج بھی وہیں تھی۔ اسے آج بھی حشام کی محبت نہیں ملی تھی۔ شہید نے اپنا سارا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وہیں ایک طرف اندھیرے سے اٹھتا حشام اس کے پاس آیا، اس کے منہ پر بے شمار گھونسے مارتا چلا گیا۔ پلیز سر، کنٹرول یور سیلف۔ کمشنر صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ یہ سارا معاملہ کمشنر فہد قریشی کے انڈر میں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کیس کو خراب کرنے میں ایس پی شاذر کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ اسے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے خلاف بھی کیس دائر ہوا۔ سبھی مجرم پکڑے جا چکے تھے۔ بیلا کو بھی حراست میں لیا گیا تو دوسری طرف شہید کی بیوی کو بھی پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ تم اس حد تک گر جاؤ کہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ اگر یہ کیس قانون کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو یقین کرو تمہارا قتل میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ بیلا کو خون خار لہجے میں کہتا وہ لرز گیا۔ اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ سب کو ان کی اصلی جگہ پر پہنچا کر وہ واپس گھر آ چکا تھا، لیکن اس کے اندر کا ضمیر اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ رہ رہ کے اسے عنایہ کے ساتھ کیا اپنا ظلم ستا رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی زندگی کے 5 سال جیل میں کاٹے صرف اس کی وجہ سے۔ اس نے بہت دل بڑا کرتے یزدان کو کال کی اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جس کے ساتھ آپ نے برا کیا معافی بھی اسی سے مانگے۔ وہ صاف اپنا دامن بچا گیا۔ اور پھر وہ ویسے ہی آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ اسے ایک بکے ملا۔ حشام نے عنایہ کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھیجا، ساتھ میں سوری لکھا، جسے اس نے 1 منٹ میں ڈسٹ بن کی زینت بنا دیا۔ آفس میں انٹر ہوئی تو پورا کیبن پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی کانٹوں سے بھر گئی۔ مجھے صرف ایک موقع دے دیں، میں آپ کی زندگی پھولوں سے سجا دوں گا۔ اس کا لکھا کارڈ وہ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ سارے پھولوں کو اٹھوا کر باہر پھینکوا گئی۔ شام کو جب وہ آفس سے نکلی تو اس کی گاڑی پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ تبھی گل یزدان کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ ارے واہ عنایہ، اتنے سارے پھول کس نے بھیجے؟ ایک کارڈ کھول کر پڑھنے لگی، پھولوں سے بھی زیادہ نازک گلاب کے لیے۔ ارے واہ، یہ تو کوئی شاعر نکلا۔ یزدان، آپ نے مجھے کبھی ایک پھول بھی نہیں دلایا۔ وہ پلٹ کر یزدان سے منہ بناتے شکوہ کر گئی۔ لے پھر یزدان، فٹے منہ حشام لغاری، اپنا راستہ سیدھا کرتے کرتے میرا الٹا کر رہا ہے۔ یہ سب میں واپس بھجوا دیتا ہوں۔ یزدان عنایہ کے چہرے پر غصہ دیکھتا بولا، نہیں، اسے میں اب خود واپس کرنے جاؤں گی، چلو ساتھ۔ عنایہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ عنایہ کو لیے حشام کے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ کیا کرنے جا رہی؟ اسے پاس سے ایک راڈ اٹھاتے دیکھ گل کو شوق لگا۔ اب دیکھتی جاؤ۔ وہ راڈ لیے حشام کے فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے اس کے برقی قمقموں کو مارتی توڑتی چلی گئی۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کار پورچ تک پہنچی۔ حشام کی وہاں کھڑی 2 مہنگی گاڑیوں کو راڈ سے مار مار کر بیڑا غرق کر دیا۔ ان کے شیشے توڑ دیے، انہیں کسی قابل نہ چھوڑا۔ وہاں سے نکلتی وہ اب آگے بڑھی۔ گارڈن میں پڑی چیئرز اور کانچ کی ٹیبل کو بھی اس نے راڈ کی نظر کیا، اور تبھی نظر سامنے کھڑے سفید پینٹ شرٹ میں ملبوس حشام لغاری پر جا ٹھہری۔ عنایہ اسے یوں سرد اور سپاٹ انداز میں کھڑے دیکھ سلگ اٹھی۔ غصے سے آگے بڑھتے راڈ سے اس کے سر پہ وار کیا۔ ایک پل کو حشام کا پورا دماغ گھوم گیا۔ ماتھے سے خون کی لکیر نمودار ہوئی۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے آج اتنی ہمت کرتے اسے سزا دی تھی۔ حشام کو مارتے وہ بالکل ساکن کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے راڈ چھوٹ گیا، لیکن حشام کے سٹل کھڑے رہنے اور دیکھنے میں ذرا فرق نہیں آیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ ول یو میری می؟ اس کے سوال پر عنایہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ پڑا۔ پھر ایک نہیں کئی تھپڑ اس نے مارے کہ مارتے مارتے وہ تھک گئی اور رونے لگی۔ حشام نے اسے دونوں بازوں سے تھامے اپنے قریب کیا۔ کیا شادی کریں گی مجھ سے؟ بنا لچک کے وہ اب بھی یہی بول رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ عنایہ نے اس کی گردن کے گرد اپنی ہتھیلی رکھتے غصے سے کہا، منظور ہے، ساری زندگی سزا لینا چاہتا ہوں۔ جو چاہے سزا دے دیں، پر نکاح کے لیے مان جائے۔ چپ، ایک دم چپ۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، سمجھے؟
اور آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، ورنہ آج تو تھپڑوں سے مارا ہے نا، اگلی بار سیدھا گولی سے ماروں گی۔ اس کی بات پر حشام نے اپنی پاکٹ سے گن نکالتے اسے ان لاک کرتے اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ شوٹ می اور میری می۔ وہ جیسے ضدی بن گیا۔ عنایہ نے ایک نظر اسے دیکھتے گن اس کی کن پٹی پر تانی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، آپ دنیا کے آخری مرد بھی رہ گئے نا، تب بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی کہتے جا چکی تھی۔ اور میرا وعدہ ہے، آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد آپ سے نکاح کر کے اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ وہ اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سغرا بیگم کو منایا۔ حویلی میں موجود سب کے ووٹ اپنے حق میں کرتا وہ بالآخر عنایہ کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا، اور وجہ عنایہ کی نانو تھی جنہوں نے عنایہ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے منا لیا تھا۔ وہ حشام لغاری کے لگژری بنگلے میں اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی، لیکن وہ بالکل بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھی کہ تبھی حشام لغاری اندر آتے اس کے پاس قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ عنایہ بری طرح پزل ہوئی۔ میں آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتا ہوں عنایہ، اور جانتا ہوں بہت زیادہ خوش رکھوں گا آپ کو۔ دل سے عہد کیا ہے، آپ کی ہر محرومی، ہر اذیت کا مداوع کروں گا، پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، پر ان 5 سال کی اذیت کو کیسے کم کروں گا، وہ جو میری وجہ سے جیل میں کاٹنے پڑے۔ وہ دکھی ہو رہا تھا اور عنایہ اسے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے ایک وقت آئے گا آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن میں اپنی آخری سانس تک خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ نہ میں رمشا کی حفاظت کر سکا اور نہ اس کی دوست کو سمجھ سکا۔ میں آپ دونوں کا مجرم اور سزا چاہتا ہوں عنایہ، کوئی سخت سی سزا دیں مجھے کہ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں، اللہ نہ کرے۔ اچانک عنایہ کے دل کو ہاتھ پڑا اور وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اب اس کا مجازی خدا تھا، اس کے سر کا تاج۔ بھلے وہ اسے معاف نہ کرتی، لیکن اسے اپنا شوہر تو مان چکی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ حشام نے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے عقیدت سے لبوں سے لگایا، اور پھر اپنی آنکھوں سے لگاتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مرد کا یہ روپ آج عنایہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا نصیب حشام سے جڑتا، نہ کہ شہیر جیسے انسان سے۔ وہ رب کے فیصلے پر راضی ہو چکی تھی، اپنے اوپر ہوئی اذیت کو بھلا دیا، لیکن رمشا کو نہیں بھلا پائی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے عنایہ کا فیصلہ درست تھا؟ کامنٹ کریں سب۔ اللہ حافظ۔